دیکھیے یہ جو موک ڈرلز ہے، آپ اس کو ہم کو میرے کو ہلکے سے نہیں لینا چاہیے. موک ڈرل کا مطلب ہے سول ڈیفenس ایکسرسائز، یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ ڈرلز کرائی جائیں گی، ڈرلز میں کیا کیا کرایا جائے گا اس پہ دھیان دینا ہوگا. سب سے بڑی بات ہے یہ جو موک ڈرل اس لیے کرائی جاتی ہیں سول ڈیفenس کے دوارا، جس کا نام سول ڈیفenس دیا ہے، اس کا نام ایکچولی جنیوا کنونشن میں دیا گیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا انگ ہے. خوش قسمتی سے میں اس میں پڑھاتا ہوں، اس کا انسٹرکٹر ہوں. جنیوا میں نے اس کا پورا کورس کیا ہوا ہے. سمپل سی چیز یہ ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے سویلینز کو جن کے اوپر سنکٹ آتا ہے لڑائی کے دوران. تو ان کی جن کی پرتاڑنا بڑھتی ہے، لڑائی ان کی سفرنگ اور پرتاڑنا کم ہو، تو یہ کچھ میجرز سول ڈیفنس کے یا سول پروٹیکشن کے تحت لیے جاتے ہیں تاکہ سویلینز کا کم سے کم ہنن ہو، ان کا بچاؤ ہو، ان کی پرتاڑنا کم ہو. اس کا مطلب یہ ہے. تو جب یہ ایکسرسائز کرائی جائے گی اور ساری کنٹریز نے جنہوں نے جنیوا کنونشن سائن کیا ہے انہوں نے سول ڈیفنس کو بھی اب ٹرین کرنے کا پورا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ریٹیفائیڈ ہے پارلیمنٹ میں. پر اس کے اوپر اگر کم توجہ کوئی کنٹری دیتی ہے، کوئی زیادہ دیتی ہے، وہ دوسری بات ہے. پر ہماری 71 میں بڑا اس کے اوپر توجہ دی گئی تھی اور اس کے اوپر بہت ہی خلاصے سے کھل کے کام ہوا تھا. اب یہ بات ہو رہی ہے اس میں پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جائے گا، کس طریقے سے پبلک کو وارننگ دی جائے گی کہ ایئر ریڈ آ رہا ہے یا میزائل اٹیک ہونے والا ہے. پبلک کس طریقے سے اپنا بلیک آؤٹ کرے گی اور کس طریقے سے وہ اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز میں جائے گی. ٹرنچز یا بنکرز بنائے جائیں گے، ان میں پراودھان ہوگا. جو گھائل ہو جائیں گے ان کو کس طریقے سے ہاسپٹلز میں پہنچایا جائے گا، ان کو وونڈڈس کو کس طریقے سے سیو کیا جائے گا. جو بامبز گرتے ہیں ان کو وہ جو ایکسپلوڈ نہیں ہوتے، بام ڈسپوزل یونٹس ان کو کلین کرے گی. جو ڈبرے میں لوگ دھس جاتے ہیں ان کو نکالنے کا کام، ریسکیو آپریشنز اور بلیک آؤٹس، یہ سارا کا سارا کام سول ڈیفنس کرتی ہے. اور سول ڈیفنس کس طریقے سے اگر آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے، یہاں سے آگ لگ گئی ہے، دشمن حملہ آ رہا ہے، تو ریل میں لوگوں کو بٹھا کے نکالنا اور ریسیو کرنا، ریفیوجیز کا کیمپ بنانا، یا اگر کسی کوئی کالونی نشٹ ہو گئی ہے ان کو کس طریقے سے سیٹل کرنا، یہ سارا کا سارا کام سول ڈیفنس کے دوران ہوتا ہے. اس کی بہت پریکٹس کی جاتی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے سائرن بجا کے آپ بتاؤ میں یہاں پہ ہوں، کہاں جاؤں گا، کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نے کو پہلے ہی آج سے مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے ہمیں برنچز بنکرز بنانے تھے، سب کو الاٹ ہونے چاہیے. سارے جو کالونیز ہوتی ہیں RWA سب کا کام ہونا چاہیے. اور وارڈنز جو ہوتے ہیں لوکل وارڈنز، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ایک کالونی میں جا کے انسپیکٹ کریں آپ کا پراودھان ہے کہ نہیں، میڈیسن. پھر نیوکلیئر اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے، کیا آپ کے نیوکلیئر بنکرز ہیں، نیوکلیئر میڈیسنل ڈیوائسز ہیں، نیوکلیئر ریکوری سینٹرز ہیں. یہ سارا کا بایولوجیکل کیمیکل وارفیئر اس کے اوپر بھی دشمن کر سکتا ہے. یہ صرف تھوڑی ہے کہ وہ بڑا آپ کا کوئی رشتہ دار تھوڑی ہے، وہ سب کچھ کرے گا آپ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. وہ کسی جنیوا کنونشن کو نہیں مانے گا، میں یہ مان کے چل رہا ہوں. اسی لیے ہم کو یہ ایکسرسائز کے اوپر بہت دھیان دینا پڑے.